بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جنات کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ میں ہم چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے ساتھ جنات کی تبلیغ کے لیے کون چلے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ ایک پانی کا برتن اٹھا لیا۔ پس جب ہم مکہ کے باہر پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے جنات آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ بنا دیا اور مجھے حکم دیا کہ میرے آنے تک اسی جگہ موجود رہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور وہ جنات بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رات تک جنات سے گفتگو میں مشغول رہے اور فجر کے وقت میرے پاس واپس تشریف لائے۔ جب آپ نے مجھے وہاں پر موجود پایا تو فرمایا کہ اے ابن مسعود، تو اس وقت سے یہاں پر موجود ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ہی تو فرما کر گئے تھے کہ میرے آنے تک یہاں موجود رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تیرے پاس پانی بھی ہے؟ میں نے کہا ہے۔ جب برتن کھول کر دیکھا تو اس میں نبیذ تھی جو کھجور اور پانی سے بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور طیب ہے اور پانی پاک ہے، یعنی اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو فرمایا۔ ناظرین اکرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پاس دو شخص آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی صفیں سیدھی کرائیں اور ان کو نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نسبین کے جنات تھے، ان میں آپس میں کچھ اختلاف تھا، اس کے لیے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میں نے انہیں لید اور ہڈی بتلا دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہر ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی اور ہر لید پر دانے پیدا کر دیے جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ حدیث اور بھی راویوں سے مروی ہے۔ اصل حدیث مشہور ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس اصل حدیث کے متعلق ہم نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جنات کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سفیان ثوری نے سعید ابن جبیر سے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی مسجد میں کس طرح آ سکتے ہیں اور کس طرح آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم آپ سے دور رہتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور اس آیت کو دلیل بنا کر ابن السیرفی نے فرمایا ہے کہ جنات کے ساتھ جماعت بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابن السیرفی نے اپنے شیخ ابو البقاء سے نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ کسی جن کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ بھی مکلف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی مومن ایمان والے مسلمان جن کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ لیلۃ الجن کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات سے خطاب کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔